فیل ہوا کہ شاید دین یہ ڈیفائن نہیں کرنے سے قاصر ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ دین انسانیت وہ ڈیفائن criteria نہیں define کرنے سے کرائٹیریا ڈیفائن کرنے سے قاصر ہے، رائٹ؟ Will you feel it? آپ کو یہ فیل ہوتا ہے؟ آنیسٹلی ویری گڈ کوشچن. آنیسٹلی میں آپ کو بتاؤں، مجھے دین کی جو سمجھ آئی بزرگوں کے ساتھ رہ کے دین ہے کیا. آپ بات کر رہے ہیں سچ بولنے کی، احساس کی، معاف کر دینے کی، عاجزی کی، شیئر کر لینے کی. آپ بات کر رہے ہیں دعا دینے کی، کسی کی خوشی میں خوش رہنے کی. آپ بات کر رہے ہیں اپنے آپ کو بھوکا رکھ کے کسی کو کھانا کھلانے کی. اچھا، اور ان سب کا تعلق انسان کی اس نیچر کے ساتھ ہے جس کے اوپر اللہ نے عقل یا انسان کی، جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو میں نے ایک فطرت پہ ڈیزائن کیا ہے، اور وہ فطرت یہی تھی. ایکچولی فطرت یہی تھی. ہوا کیا کہ اس فطرت پہ جب میں اور آپ آئے اور ہمارے پاس اٹریکشنز بہت کم تھی، تو ہم نارملی اسی فطرت پہ ہمارے بڑے اور ان کے بڑے گرو کیے. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب فیشنز، ٹرینڈز اور برائی نے جنم لیا، تو لوگوں نے وہ جو ان کا اصل تھا وہ ٹیک اپ کر لیا. ان کی ضرورتوں نے، ان کی نفسانی خواہشات نے اور دنیا داری اور ضرورتوں نے. جب سوسائٹی میں بیلنس نہیں ہے، آپ کے پاس ایکوالٹی نہیں ہے، اب آپ کسی ملک میں بھی پیدا ہو جائیں، تو کیا ہوا کہ اس کی ایک لرننگ کرو بنی اس بندے کی. اس لرننگ کرو کے اندر اس نے دیکھا کہ جھوٹ بولنے والا کامیاب ہے. اس لرننگ کرو کے اندر اس نے دیکھا کہ بری عورت زیادہ عزت میں ہے. اس نے دیکھا کہ جو بندہ سچ بولتا ہے اس کے بچے تو کبھی اچھے اسکول میں نہیں پڑھ سکتے. اس کی لرننگ کرو کے مطابق اب وہ انسانیت ڈیولپ نہیں کر رہا، وہ اپنے معاشرے کی گندگی کے حساب سے لرننگ کر وہ ڈیسیجن میکنگ ایبلٹی بنا رہا ہے اس ڈیٹا بیس کے ساتھ جو اس جگہ پہ اور وہاں پہ اگر ریلیجیس اسٹیٹ جو کہ مدینہ میں تھے وہ آپ سے کے بعد کبھی نہیں رہی. اگر نہیں ہے اس کے پاس، اور اس کے پاس اچھی صحبت بھی نہیں ہے، تو اس کا کرائٹیریا 30-40 سال کے بعد اس لڑکی اور لڑکے کا یہی ہوگا کہ وہ برے کام جس کے ساتھ وہ لوگوں کو ترقی کرتا دیکھ رہا ہے، چاہے وہ ڈیول ورشپنگ ہے یا چاہے وہ بد اخلاقی ہے، کسی کو قتل کر کے پیسے بنانا، رشوت لے کے پیسے کمانا ہے، یا اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہے حرام کی وجہ سے، وہ اس کو انسانیت سمجھتے ہوئے اپنانا شروع کر دے گا. یہ بتاتا ہے ہمارا نفس. لیکن اگر وہ 15 16 17 18 سال سے، جس وقت بچے کو غصہ آنا شروع ہوتا ہے، بہن بھائی جلس کرنا شروع کر دیتے ہیں، بہن بھائی غصہ کرتے ہیں، پھر بہن بھائی جو ہے وہ آپس میں چڑنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ایک ایج میں آ کے ان کے جو سیکشل آرگنز ڈیولپ ہونا شروع ہوتے ہیں، ان کو لڑکا لڑکی کی سمجھ آتی ہے 9ویں 10ویں میں جا کے. اگر اسی ایج سے ماں باپ ان کے ساتھ چلنا شروع کر دیں، جو کہ اگر ماں باپ نہیں چل پاتے، ان کو بتانا شروع کر دیں بیٹا غصہ نہیں کرنا، بیٹا حسد نہیں کرنا، بیٹا یہ بندہ کامیاب نہیں ہے، صبر کرو آپ کو سائیکل اچھی مل جائے گی، آپ شیئر کرو. آج تربیت، اور یہ تربیت بھی وہ اپنی بیک گراؤنڈ سے لے رہا ہوتا ہے. اس تربیت کا ریفرنس سٹینڈرڈ رسول اللہ نہیں ہے. پیرنٹس ہوں گے یا اس کی سوسائٹی ہوگی. اب اس کا باپ اگر سگریٹ پیتا ہے، لیٹ سے میرے کلاس فیلو جو ہے، اس کے جو کلاس فیلو ہے، میرا جو بچہ ہے اس کی کلاس فیلو فلپینوز ہے، 2 امریکن ہیں، 2 رشین ہیں، تو اس کا باپ تو گھر آ کے آتے ساتھ ہی بیئر کھول لیتا ہے، شرابیں پی رہے ہوتے ہیں، پارٹی چل رہی ہوتی ہے. وہ ساؤتھ افریقن ہے، وہ پورک کھاتے ہیں. تو اب میرا جب بچہ اس کے ساتھ اسکول میں پڑھے گا اور وہ آ کے دیکھا کہ اس کو کہے گا یہ میری گرل فرینڈ ہے، اور کل ہم وہاں پہ رات میں کٹھے تھے اور ہم نے، تو وہ میرا بچہ ایک سرٹن ٹائم تک اس کو بیئر کرے گا. ایک خاص وقت کے بعد جب اس کو نظر آئے گا کہ یہ زیادہ مزے میں ہے، اور میرے پاس ریفرنس نالج نہیں ہے کہ میں کس وجہ سے اس کو گیو اپ کروں. اور مولوی صرف یہ کہتا ہے داڑھی رکھو اور پونچے اوپر کر لو، داڑھی رکھو اور پونچے اوپر کر لو، اور وہ قرآن رمضان میں سنو جس کا تو چوانی کا تمہیں سمجھ نہیں آتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو آج ہماری ڈسکشن ہوئی، یہ ایک سورہ محمد سے ریفرڈ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز نہیں کرنی، ان کے گھر کے پاس جا کے بولنا نہیں. اگر یہ آپ کو نماز میں بولا ہے تو آپ نے آ جانا ہے، آپ نے جھوٹ نہیں بولنا. منافق یہ کرتا ہے، کافر یہ کرتا ہے، یہ ایمان والے یہ کرتے ہیں، جو میرے دوست ہیں وہ یہ کرتے ہیں. میں نے وہ یاسین، کتنے لوگوں کے ماں باپ یاسین پڑھتے ہیں، لیکن پتہ ہے یاسین کے اندر کیا ہے؟ کتنے لوگ حج پہ، تو انفارچونیٹلی ہم لوگ حج پہ پہنچتے ہیں تب جب ہم چل بھی نہیں سکتے. اور کتنے لوگ بچوں کو حافظ قرآن بنوا لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں تدبر کا مطلب ہے کہ پیچھے جو بیک گراؤنڈ میں کانسیپٹ ہے، جو بھی ہم بات کر رہے تھے کہ بیک گراؤنڈ میں ایک وعدہ تھا، اس کے بارے میں غور کرو اور تیزی سے نہ پڑھو. ایک لفظ کی بھی سمجھ آ جائے. جیسے ہم اکثر بات کرتے ہیں تقوی کا مطلب کیا جی؟ اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ. اب تقوی کا مطلب اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. ڈر ہی جاؤ گے پھر. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. اللہ تعالیٰ جو اتنا رحیم ہے، پیار کرنے والا ہے، دلچسپ ہے، خوش نما ہے، خوشبوؤں سے بڑھ کر ہے، خوبصورتیوں سے، روشنیوں سے بڑھ کر، اسے ڈروں؟
اپنے آپ سے ڈروں. تقوی کا مطلب ہے دل کو نفس سے دور رکھنا، یہ خوف رکھنا کہ یہ گند نہ ڈال دے میرے اوپر، یہ ہے تقوی. اور اپنا رخ رب کی طرف رکھنا. خشیت کا مطلب کیا کہ محبت کے ساتھ اللہ کو دیکھتے رہنا. اب اس خشیت اور اس تقوی کو رکھ کے آپ قرآن کو سٹڈی کریں، آپ کا قرآن کا کانسیپٹ ہی بدل جائے گا. تو جو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دین دیا تھا، خالی قربانی نہیں تھی، قربانی تو اس کی ایک فزیکل فارم تھی جو میرے آپ کے لیے پریزنٹ کر رہی تھی کہ یار دیٹس دا لیول ہی اچیوڈ. اس کے پیچھے کتنی دوستی تھی، کتنی محبت تھی. ابراہیم علیہ السلام کھڑے تھے، فرشتہ آیا، اس نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے کہا وعلیکم السلام. تو فرشتے نے باتوں باتوں میں کہا کہ ماشاء اللہ، مجھے کہانی بھول گئی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا یار دوبارہ اللہ کا نام لینا. تم نے جس طرح سے اللہ کا نام لیا میرے دل میں ایک مستی آئی. کہتا مجھے آپ کیا دیں گے؟ اس نے کہا یہ میری آدھی بکریاں لے لو، لیکن اللہ بولنا آپ نے دوبارہ ویسے. اب وہ پھر جب آدھی بکریاں دے دی، اب بیٹھے ہیں. اب وہ ایک بندہ شراب لے کے کونے میں بیٹھ جاتا ہے، ایک بندہ آئس کر رہا ہے، ایک بندہ چرس کر رہا ہے، ایک بندہ کچھ اور کر رہا ہے، ایک بندہ خواتین اور ایک خاتون مرد کے اندر اپنا تسکین ڈھونڈ رہی ہے، ایک بندہ پیسے میں تسکین ڈھونڈ رہا ہے، ایک بندہ جناب بڑی لوکیشن سے ویکیشن پہ جا کے وہی کام کر رہا ہے جو گھر میں کرتا ہے، وہاں تسکین ڈھونڈ رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ بول دے یار تو دوبارہ. یہ کون سا دل ہوگا جس کے اندر جب اللہ کا لفظ جاتا تو جیسے ٹوکن گیم میں ڈالتے پڑنگ کر کے کھل جاتی ہے آگے سے گیم. یہ کون سا لفظ تھا جو ان کے دل میں آیا تو اس کے پیچھے اتنی رینبوز کلرفل چیزیں نکلی کہ انہوں نے کہا ہم نے دوبارہ یہ رنگ دیکھنے ہیں. رشتے نے کہا، انہوں نے کہا ایک دفعہ دوبارہ اللہ بولو. تو اس نے کہا کہ اب مجھے آپ کیا دیں گے؟ ہم نے کہا جی کہ اب باقی آدھی بکریاں بھی آپ لے لینا. بکریاں پوری اس کی تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ ہے نا میرے ساتھ. جب وہ مل گئے تو بکریاں جب ناٹ اے بگ ڈیل. اس نے کہا کہ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایک دفعہ پھر اللہ کہیں تو اس نے کہا اب آپ مجھے کیا دیں گے؟ یہ کہانی مفہوم ہے اس کا. کہا میں آپ کا غلام. اب ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا عطا کیا؟ کیسے دل اخلاقیات کی سیڑھیاں پار کر کے میرے تک پہنچے گا. یہ وہ دین تھا جو ابراہیم علیہ السلام کو عطا کیا. رسول اللہ کو کیا عطا کیا؟ روزے، نمازیں، حاجت و فرائض عمل ہے جو آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں اس اخلاق پہ قائم رہنے کے لیے کہ جب دنیا آپ کو ہیلپ نہیں کر رہی ہوگی، آپ کو مدد لینی ہوگی تو آپ نماز پڑھ کے میرے سے مدد لے لینا. آپ کو صبر کی ٹریننگ نہیں ہوگی تو ایک دفعہ آپ کے لیے پیکج نکالا، شیطانوں کو بند کروں گا، چلو ایک ماہ کے لیے پیکج نکالا، یار جم کرو، ایک ماہ جم کرو. چلو کوئی بات نہیں، تم نے جم نہیں کیا، جاؤ جم کرو. ہاں جی آج چل تو یار اب رسول اللہ بیٹھے ہیں، یا اللہ ان کا کیا بنے گا؟ ان کو لیلۃ القدر عطا کر دو جی. وہ ایک مجاہد کو دیکھا جو کتنے 100 سال گھوڑے پہ لڑتا رہا کہ یا رسول یا اللہ میری عمر کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو لیلۃ القدر دیتا ہوں. اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ اب رمضان گزرا، کون اللہ تک پہنچا وہ قدر ہے. کس کو وہ قدر ملی اور اللہ تک کیسے پہنچے گا؟ ایک رات میں پہنچ جانا ہے. تزکیہ نفس کا پروسیس کدھر ہے؟ آپ سے پہلے دن ہی لیلۃ القدر تک پہنچ گئے تھے. 40 سال وہ مطلب کیسے رہے، پھر وہ بیٹھ کے غار ہرا میں کیا تدبر کرتے رہے، کیا غور کرتے رہے. آج کسی کو یہ کہو کہ یار دل کا ذکر کرو تو پریفرنس پوچھنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار یہ دل کا کیا ذکر ہوتا ہے؟ تو تدبر دل کا ذکر ہی ہوتا ہے اور کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ایک طریقہ ہے کہ بیٹھ کے بریدنگ پریکٹس کے ساتھ اپنے اللہ کا نام لینا، اللہ اللہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے، آپ بھی اللہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں ایک طریقے سے. میں چاہتا نہیں اصل میں اس کو. اب پھر یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، 2-3 عمرے کیے، آگے پیچھے بات ہو سکتی ہے. یہاں پہ ہر مہینے لوگ عمرہ ٹھوکی جا رہے ہیں. اس کے پاس آپشن ہی کوئی نہیں اپنی بخشش کا. اخلاق کی طرف تو شیطان نے اس کو آنے نہیں دینا. بایزید بستامی یا سری سکتی کا یہ واقعہ ہے کہ وہ مکہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئے، عمرہ کرے تھے تو باہر دیکھا ابلیس دروازے پہ کھڑا تھا. وہ انہوں نے کہا تو یہاں کیا کر رہا ہے؟ کہا وہ 2-3 میں نے مرید اندر عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کا ویٹ کر رہا ہوں. میں نے مرید اندر گئے ہیں عمرہ کرنے کے لیے. عبادت ریاضت اس نے بھی بہت کی تھی. جو اپنی نفس کو پیچھے چھوڑ کے اپنی مرضی کو اپنے رب کی مرضی پہ لے کے آ کے اخلاق کی سیڑھیوں پہ قدم رکھتے رکھتے ایک سرٹن ٹائم آتا ہے کہ پھر وہ اس کے لیے لڑنے لگ پڑتا ہے تو اس کے اوپر کیپ آ جاتا ہے. جہاد بھی کر لیا اس نے، کرتے 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 اب اپنا نفس ہی مار دیا. یہ صدیق ہو گیا. کیپس ہوتے ہیں وہ، جیسے آپ جب دانت کا کام کرواتے ہیں تو اس کے اوپر کیپ کروا دیتے ہیں کہ اس نے سچ بولا، اس نے مال کا صدقہ کیا، اس نے تزکیہ نفس کیا. اب لڑنے کا ٹائم آیا تو لڑ بھی لیا، مجاہدہ یا غازی، کیپ ہو گیا. یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ ذکر نہیں کرتا، اور جناب ایک سرٹن موقع آیا تو خدا نخواستہ اس نے رشوت بھی لے لی اور خدا نخواستہ زنا بھی کر لیا. اب وہ کیپ ہو گیا.
اس نے کافروں کا ساتھ دے دیا، تو اب وہ اندر کی کیفیت باہر آ گئی، سمجھ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے لے کے آئے تھے، یہ آپ جب قرآن کو گو تھرو کریں گے، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ہر ایک اخلاق کے ساتھ آپ کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جو میں اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ انسانیت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں اس کو فرماتے ہیں ڈائریکشن لیس، مشن لیس، پرپز لیس لوگ، جس کو اللہ تعالیٰ تشبیہ دیتے ہیں۔ اچھا، انعام کا قرآن میں ذکر آتا ہے، اب یہ اگین تھوڑا سا اس میں فلسفی بھی آ جائے گی۔ ہمارے اندر قلب ہے، ایک فرشتہ ہے، آپ کی روح کے اندر لیولز ہے، قلب ہے، قلب، اچھا پہلے ایک مٹی کا جسم ہے، ایک طرف ایک فرشتہ ہے، ایک طرف شیطان ہے۔ شیطان نفس ہو گیا، درمیان میں مٹی کا ایک جسم آ گیا، ایک طرف ایک نور روح ہو گئی، درمیان میں مٹی کا آدمی ہے۔ ایک اس کی ڈیسیجن میکنگ ابیلٹی ہے، جس کو قلب کہتے ہیں، ڈیسیجن میکنگ ابیلٹی ہے، ایک سینٹر ہے جو فیصلے لیتا ہے۔ اگر وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کے پاس رائٹ نالج نہیں آتا، رائٹ سائڈ کا نالج نہیں آتا اس کے پاس، تو وہ لیفٹ سائڈ کا نالج استعمال کرنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ بھوک تو لگتی، شادی کیوں کرے؟ کرنی پڑے گی، اللہ نے باندھا اس کو، ٹیسٹ تو کرنا اس کو۔ ہمسائے کا خیال کیوں کرے؟ مال کیوں صدقہ کرے؟ لڑے کیوں؟ رات کو کیوں اٹھے؟ بچے کو کھانا کیوں کھلائے؟ پالے کیوں پالے؟ اس نے آپ کو اس نے آپ کو صبر، تقوی، خشوع خضوع، قربانی، ایثار ہر لیول پہ چیک کرنا ہے۔ تو اس کے لیے کبھی آپ کو باپ بنایا، کبھی آپ کو بیٹا بنایا، کبھی آپ کو امپلائی بنایا، کبھی آپ کو بچپن میں، جوانی میں، تمام اینگل سے اس نے پورا ایسے گھما کے دیکھنا ہے اس سے پہلے، اور پھر اس کے بعد اس وعدے تک جب آپ پہنچیں گے تو آپ کہیں گے کہ ہاں میں تو یہی ہوں۔ لیکن جو اس کے بندے ہوں گے وہ خوشی خوشی سے واپس چلے جائیں گے، سر جی شکر ہے تو اسی سے بچا لیا۔ آف کورس کوئی نہیں ہے کہتا کہ میں خود اپنی محنت سے بچاؤں۔ تو اب جب وہ اس سارے پروسیس سے گزر جائے گا، تو اس سارے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک ایک درجے میں وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا جھوٹ بولنے سے پورا دین چلا جاتا ہے، ریا سے پورا دین چلا جاتا ہے، حسد سے پورا دین چلا جاتا ہے، کبر سے پورا دین چلا جاتا ہے۔ جیسے جیسے آپ منفیات کے اوپر سٹیپس کرتے جاتے ہیں، اس میں شرم و حیا بھی آ جاتی ہے، ویسے ویسے قرب الہی اچیو کرتے جاتے ہیں۔ اور ہم بیٹھ کے بہت سے لوگ آپ نے دیکھا خالی نمازیں پڑھ رہے ہیں اور عربی پڑھ رہے ہیں، لیکن اخلاقی تربیت نہیں ہے، یہ صرف اقرارم باللسانوں پہ ہے، اس کو منافق کہتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ وہ دل سے منافق ہو، لیکن وہ اس کے قریب ہے زیادہ، اس سوچ کے وہ کافر کے قریب ہے زیادہ، وہ انکاری ہے، وہ مرضی کا مسلمان ہے، وہ حزب اسلام ہے جس کے اوپر شفاعت سے بخشش تو ہو جائے گی انشاءاللہ، لیکن یہ وہ مقصود نہیں ہے جو اللہ کہتے ہیں کہ یہ ہیں میرے بندے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن مالک یوم الدین ایاک نعبد و اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، میرے انعام یافتہ بندے نہیں ہیں یہ۔ تو میں اور آپ جو بات کر رہے ہیں یہ سوسائٹی کے وہ لوگ ہیں جو سوسائٹل ایکسپیرینس کے ساتھ، ایک لرننگ کرو کے ساتھ ڈیسیجن لے رہے ہوتے ہیں، اور اس کا عقل سے کوئی تعلق نہیں۔ دیٹس دا لرننگ کرو، تجربہ ہے۔ عقل کب زندہ ہوتی ہے؟ جس وقت، اب ہاں میں آپ کو وہ بتا رہا تھا، جب آپ اللہ کی ذات کو جانتے ہیں۔ اچھا، آپ نے جانا یار یورپ میں گھر ہونا چاہیے، اس کے لیے آپ کو الیکٹریکل انجینئر بننا ہے، اس کے لیے آپ کو اس کمپنی میں کام کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب آپ اپنے آپ کو پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر آپ یونیورسٹی، کالج، کمپنی، جاب، ریفرنس، نیشنلٹی، آپ کرتے کرتے وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں پھر آہستہ 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 بتدریج کبھی ایمان خدا نہ خواستہ بیچنا پڑتا ہے، کبھی نماز چھوڑنی پڑتی ہے، جھوٹ بولنا پڑتا ہے، کبھی آپ کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے۔ وہ میرے کہنے کا مطلب نہیں کہ ہر کوئی کرتا ہے، آپ چلتے جاتے ہیں، آپ کے اور جیسے جیسے آپ آگے بڑھتے جاتے ہیں تو آپ کا یہ جو فرشتہ وہ تو ڈم ہو گیا، جسم کے اندر دب گیا، اور آپ کا جو شیطان یا آپ کا اپنا جو پروگرام تھا، وہ شیطان اس کو ہیلپ کر رہا ہے، کہہ رہا ہے تجھے اچھی گاڑی ملے گی، اچھی لڑکی مل جائے گی، اچھا تجھے عزت مل جائے گی، تو یہ کام کرتا رہے، تیرے کام بھی ہوتے رہیں گے، میرے کام بھی ہوتے رہیں گے۔ اس نے تو آپ کو ایکچولی اس خلافت سے دور کرنا تھا نا۔ اس کو کیا فائدہ مل رہا ہے؟ اس نے آپ کو اس خلافت سے دور کرنا تھا جس پہ عزازیل چڑھ گیا تھا، شیطان۔ اس نے کہا آدم کو آپ نے سلیکٹ کیا، میں دیکھتا ہوں، میں یہ آپ کی خلافت کے قابل نہیں۔ He cannot represent you. I can represent you much more better than him. میں آگ سے بنوں یا مٹی سے بنوں؟ میں کہا نہیں کاکا، تو نہیں سمجھتا، اس کے اندر روح ہے میری، اس کے اندر میرے کیا کہتے ہیں آرڈرز ہیں، رائل آرڈرز ہیں اس کے اندر، میرے رائل ڈگری ہے اس کے اندر پرمیشن ہے میری، روح ہے میری، تجھے نہیں پتا یہ اس کی میری کیا ڈیل ہوئی ہے۔ وہ علم کی بیس پہ وہاں پہ آنا چاہ رہا تھا،
اس کو نہیں پتا کہ علم سے آگے محبت، ادب، علم سے آگے ادب. اگر علم آپ کو ادب تک نہیں لے کے جاتا تو there is no علم، کوئی فائدہ نہیں. اگر ادب محبت تک نہیں لے کے جاتی تو ادب کا بھی کوئی فائدہ نہیں، وہ بھی ضرورت کا ہے، اننے وائی ہے، بے تکا ہے. تو اب آہستہ 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 یہ انسان ایک سرٹن ٹائم پہ انجینئر ہو جاتا ہے، پھر وہ ڈاکٹر ہو جاتا ہے، پھر وہ لیٹ سے بیوروکریٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ پولیٹیشین ہو جاتا ہے، اب وہ لائر ہو جاتا ہے، وہ پرائم منسٹر ہو جاتا ہے. تو پرائم منسٹر کو آج کے ڈیٹ میں کسی کو پرائم منسٹر بننے کے لیے ذکر کر کے تو پرائم منسٹر کو نہیں مان سکتا آج کے ڈیٹ میں دنیا میں. اس کو ایک سرٹن پولیٹیکل بیک گراؤنڈ، محفلیں، مجلسیں، شر اور تمام ریکوائرمنٹس کو پورا کر کے پرائم منسٹر بننا ہے. اور اگر آپ کو تقوی کا پرائم منسٹر بننا ہے تو پاسبل ہی نہیں ہے. اب کسی بھی ملک میں بزنس نہیں ہو سکتا. آپ کو سرٹن کمپرومائز کے ساتھ وہ بزنس کرنا. میں نہیں کہہ رہا کہ وہ برا ہے، اللہ اس پہ معاف کرنے والے، سسٹم کی لیمیٹیشنز کا آپ کو گناہ نہیں ملنا، رائٹ. لیکن اگر آپ اس بندے کو سوچیں کہ جب وہ اس ایلیویشن پہ پہنچے گا تو اب کیا ہوگا، اس کی روح دب چکی ہوئی ہوگی اور وہ بندہ اس وقت ایک وکیل کی فارم میں اللہ کے سامنے اپیئر ہوگا. اور وہ وکیل اگر جھوٹ بولتا ہے، اور وہ وکیل اگر اس میں شرم حیا نہیں، اور وہ ایک سور کسی کیفیت میں ہے، اور وہ وکیل اگر لیٹ سے کسی کے ساتھ زیادتی کو سمجھتا نہیں تو جانور بھی زیادتی کو سمجھتا نہیں، تو ہو سکتا ہے اس کی شکل بھیڑیے جیسی ہو سکتا ہے اس کی شکل کتے جیسی ہو سکتا ہے اس کی شکل سور جیسی ہو. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں یہ بھیڑ بکریوں جیسے ہیں، which is directionless, purposeless. اور اس کو یہی نہیں پتا کہ there is an accountability، وہ پروگرام اس کا اپنا ہے، خان نہیں خراب ہے. اچھا لیکن ایک جگہ پہ آتا ہے قلب. اب آپ یہ ایک ہم نے کوشش کی اس کو سمجھنے کی. انعام جو اللہ کہتے ہیں کہ بھیڑ بکریوں کے طرح کے ہیں، اب اسی طرح میرے اندر کچھ انعام، کچھ اچھے جانور بھی ہیں میرے اندر. تقوی لیٹ سے از اے بیوٹیفل برڈ جس کے 2 پر ہوتے ہیں آپ کے ساتھ جب لگ جاتے ہیں تو یہ آپ کو اڑا کے اللہ کے پاس لے جاتا ہے. پھر صبر از اے اندر اینجل، جیسے فلم میں دکھاتے ہیں کہ اس کو جیکٹ ملتی ہے، پھر اس کو 2 پر مل جاتے ہیں، پھر وہ آئرن مین کے ہاتھ میں لائٹ آ جاتی ہے، پھر اڑنے شروع کر دیتا ہے، پھر اس کو میزائل لگ جاتے ہیں. لا الہ الا اللہ اس کے میزائل ہے، ذکر اسلحہ ہے نا. اب اس کو مشنز لیولز لگتے چلے جاتے ہیں. پھر جیسے جیسے وہ صبر، تقوی، عاجزی، محبت میں آتا ہے، اب اس کے لیولز ڈفرنٹ ڈائمینشنز میں جانے کے الگ ہوتے جاتے ہیں. وہ کثافت سے لطافت میں جانا شروع کر دیتا ہے. اب پہلے اس کا قلب زندہ ہوتا ہے، وہ پورا قلب بن جاتا ہے. اور قلب کیسے زندہ ہوتا ہے؟ جب وہ دل سے اللہ کو یاد کرنے لگتا ہے اور اس سے پہلے اپنے نفس کا تزکیہ کر چکا ہے. وہ ایمان لے کے آیا، ادب، صحبت جوائن کی، اللہ کی بات اور رسول کی بات سنی، معرفت لی، پھر تزکیہ کے پروسیس میں آیا، ادب کیا، محبت ہو گئی. اللہ کرے سب کو ہو جائے. یہ صحابہ نے 13 سال مکہ میں کیا، پھر اس کے بعد مدینہ میں کیا. آج میں اس کے بغیر چاہتا ہوں میں اللہ تک پہنچ جاؤں تو کیسے پہنچوں گا؟ کیونکہ میرے اندر کی نیگیٹیوٹی تو وہ اینک تو وہ کرائٹیریا تو سمجھو نا. اسی جگہ پہ بیٹھتے ہوئے مجھے ہر جگہ پہ رب کیوں نہیں نظر آ رہا کہ آسمان اللہ نے نہیں بنایا ہوا؟ کیا آپ کو اللہ نے نہیں بنایا؟ تو مجھے کیوں نہیں نظر آ رہا وہ؟ کیونکہ میں اپنے حساب سے دیکھ رہا ہوں. میں آپ کو ایسے اللہ کا بندہ تو نہیں دیکھ رہا. میں تو آپ کو توقیر، ان کو عاصم، ان کو شبیر، ان کو کسی اور طرح سے دیکھ رہا ہوں. میں تو یہ دیکھ نہیں رہا کہ اللہ کا بندہ. اگر میں دیکھوں اللہ کا بندہ تو کیا حق مار سکتا ہوں آپ کا؟ اگر میں اس خاتون کو اللہ کی بندی دیکھوں تو کیا میں اس کی عزت لوٹ سکتا ہوں، اس کی زیادتی کر سکتا ہوں؟ مجھے تو پتا یار یہ تو چلتا پھرتا میرے لیے وارنٹ ہے، اس نے یہ تو میرے لیے ٹریپ ہے، کیونکہ پیچھے وہ بیٹھ کے مجھے دیکھ رہا ہے. اب پازیٹیو انعام جب قرآن میں بڑا ڈائنامکلی آتا ہے. کچھ چیزیں اس کو کہتے ہیں کچھ متشابہات ہے اور کچھ محکمات ہے. محکمات فکس چیزیں ہیں، متشابہات پیرللز کو کہتے ہیں. اور پیرللز آپ کو تب کلیئر ہوتے ہیں کہ جب آپ کو اللہ کی دوستی، معرفت، محبت سامنے آتی ہے کہ اس میں مقصد عمومی نہیں تھا، خصوصی تھا. اور وہاں پہ قلب جب آپ ذکر کرتے جاتے ہیں تو آپ پورا قلب بن جاتے ہیں. آپ کا دل، مطلب آپ کا ہر رخ، آپ کا دل، آپ قلب سلیم ہو گیا، پاک ہو گئے. آپ کا ہر فیصلہ اللہ کے لیے ہو گیا، آپ کا نفس اب پیچھے ہو گیا. اب آپ پورے کے پورے، آپ کا نفس ایک قلب کی فارم ہے. پھر وہ قلب ذکر کرتا کرتا روح کی فارم میں آ جاتا ہے، اس کے بعد روح کا نالج آتا ہے. جیسے قلب زندہ ہوتا ہے تو قلب کا جو نالج ہے وہ برین میں آتا ہے، تو عقل ڈیولپ ہوتی ہے. اس سے پہلے تو عقل تھی نہیں. جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے پہلے عقل نہیں تھی، وہ صرف اس کا ایک ڈیسیژن میکنگ ایبلٹی تھی ود ہز لرننگ کرو. اور اس سے قرآن اور دین کو بھی سمجھ رہا تھا، فائدہ نقصان، فائدہ نقصان. اور کافر اور منافق ان دیکھے کے پیچھے نہیں جا رہا ہوتا، وہ جلدی میں ہوتا ہے. لیکن اس کے بندے جو کہ شراب کی بھی ہم جو نہروں کی بات کر رہے تھے، وہ بیونڈ دا اسکرین امیجن کر سکتے ہیں. تبھی جب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے سامنے دنیا رکھی تو جس نے دنیا
سلیکٹ کر لی اس نے بچے کی طرح، امیڈیٹ چیز سلیکٹ کر لی، اس کو نہیں پتا کانسیکوینسز کیا ہیں. پھر کسی نے جنت کو پک کر لیا، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جس نے کہا نہیں یار، جو اس کو بنانے والا ہے وہ، میں تو اس کو پک کروں گا، لیٹ اس سی کہ مطلب مجھے تو وہی چاہیے. قلب کے بعد روح، روح کے بعد اب جیسے جیسے وہ اللہ کے قرب میں بڑھتا چلا جائے گا تو اب اس کے اندر اس کی ایمان جو پہلے یقین میں تھا اب وہ محبت پہ پہنچ گیا، اور پھر محبت کے بعد اب وہ قلب، پھر روح، پھر روح سے آگے وہ راز، اور پھر راز کے اندر فردر آگے وہ اس وعدے تک پہنچ گیا جہاں پہ اس کا رب تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انعام ہے، یہ بھی اس کو تصوف اور فلسفے میں ان کو ارواح کہتے ہیں. وہ جو کہتے ہیں نا لطائف ستہ، وہ جو لطائف ہیں آپ کے اندر، ایک نفس ہے اور پھر 6 لطائف ہیں، اور یہ تمام زندہ ہوتے ہیں اللہ کے ذکر سے. مطلب اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. مطلب وہ اس کو ہم ایسے بات کریں گے تو بہت سے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں. ہم سمپلی اللہ کو یاد کرتے رہیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کا دل زندہ ہو جاتا ہے. دل زندہ ہوتا ہے تو آپ کی عقل ریوائو ہو جاتی ہے. عقل زندہ ہوتی ہے آہستہ آہستہ، پھر آپ کا دل جب اللہ کے قریب چل جاتا ہے تو وہ روح کے اندر جو نالج ہے اس کو لے لیتا ہے. پھر جب روح کے نالج تک پہنچتا ہے تو پھر اس کا ویژن بہت ڈفرینٹ ہوتا ہے، جیسے صحابہ کا تھا اور اللہ کے نیک بندوں کا ہو جاتا ہے. تو اب یہ دین وہ رستہ ہے جو آپ کو اخلاقیات کی سیڑھی پہ چلاتے ہوئے اور تزکیہ نفس کرواتے ہوئے آپ کو اپنا رب سامنے نظر آئے اور آپ کا منہ اس کی طرف ہو جائے. اور منافق کی مثال اور کافر کی مثال ایسی ہے کہ اس نے اپنا منہ رب سے پھیر لیا. ابھی کس منہ کی بات ہو رہی ہے؟ میں تو سارے دن آفس میں رہتا ہوں، یہ اندر کے فیصلے کی بات ہو رہی ہے. تو سورہ محمد میں اللہ فرماتے ہیں کہ جب پھر ان کا انجام یہ ہوگا کہ جس وقت فرشتے ان کی جانیں نکالنے کے لیے آئیں گے تو ان کے منہوں پہ اور پیٹھوں پہ مار اب یار فرشتے ماریں گے. اس نے اپنا دھیان دنیا کی طرف کر لیا اور اپنے عمل دنیا کی طرف کر لیا. تو اپنا دھیان اللہ کی طرف کی بجائے دنیا کی طرف کر لیا. اب جب فرشتے آئے وہاں پہ اب وہ اللہ کی طرف دیکھ ہی نہیں رہا، ان کی بات سن نہیں رہا، اس سے مڑا ہی نہیں جا رہا، اس کو ڈر نظر آ رہا ہے کیونکہ وہ اس کی روح تو ڈیڈ ہے. اب وہ جو کہتے ہیں باہر نکل، وہ باہر نکل نہیں رہی. اس کو مار مار کے کھینچ کھینچ کے باہر نکالتے ہیں، جیسے کنڈوں کے اوپر گیلی روئی ڈال کے نکالتے ہیں تو وہ ساری چھد جاتی ہے. دین یہ اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری اولادوں سے اور ہمیں اس بات کی سمجھ آئے کہ کتنی ضرورت ہے ایون مسلمانوں میں. آپ ان کو تو چھوڑ دینا جو ابھی مسلمانوں کے ملکوں میں ہی نہیں ہے، وہ مسلمز یا وہ انسان. مسلم نان مسلم کیا ہوتا ہے؟ وہ انسان جو کہ اس نالج تک نہیں پہنچے، اس کو تو اللہ نے بخش دینا ہے، چھوڑ دے. لیکن آپ نوٹ کریں کہ ہم جو دین کے نام لے ہوئے ہیں، جو آپ کا گلہ جائز ہے، یہ دین نہیں ہے. تبھی آپ کو اچھا اس میں ایک ایسی جگہ آتی ہے، یہ انعام اللہ نے فرمایا کہ یہ بھیڑ بکریوں جیسے ہیں، اور پھر انبیاء کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ میرے خاص بندے ہیں، ان کے انعام کو تھوڑے سے الگ ہیں. یہ 2 ڈفرنٹ قسم کے انعام کا اللہ تعالیٰ ریفرنس دیتے ہیں قرآن میں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اور باطنی طور پہ اللہ کے تھے. آج کا مولوی ظاہری طور پہ ان کا اتباع کر رہا ہے، آج کا مسلمان باطنی طور پہ ان کا اتباع نہیں کر رہا اگر وہ ریلیجیس بھی ہے. اور دین چھپا ہے باطن میں. دین نے کھولنا تھا باطن کو، اور وہ کب ہوتا ہے؟ جب نفس کا تزکیہ ہوتا ہے. نفس کا تزکیہ تو ہو نہیں پا رہا، کیوں؟ وہ اپنی مرضی سے کمفرٹ زون سے باہر نہیں نکل رہا. تو جب وہ مرضی کی چیزیں اپنا رہا ہے، اور جب وہ بچپن سے جب بڑا ہوا اور اس کو جو بھی اس نے ماحول کے مطابق دیکھا کہ یار جھوٹ بولنے سے سکسیس ملتی ہے، جھوٹ کیوں چھوڑے گا وہ جب تک کہ اس کو یہ نہیں پتہ لگے گا کہ جھوٹ چھوڑ کے صبر کر کے مجھے رب ملے گا. تو جب تک اس کے سامنے یہ اپرچونٹی نہیں آئے گی، وہ آن دا بیسس آف جرنل انڈرسٹینڈنگ، مطلب جرنل پرنسپلس، ڈیسیجن میکنگ ابیلٹی، وہ جو سافٹ ویئر کرتا ہے پلس اینڈ مائنس ڈیسیجن میکنگ ہوتی ہے نا کہ یار اس میں فائدہ سے نقصان ہے، وہ جنرل فائدہ نقصان کا انالیسس بھی نہیں کر سکتا وہ، کیونکہ اس کے کرائٹیریا میں ایک چیز ڈیڈ ہے اور ایک ہی آپشن ہے اس کے پاس، اس نے وہی کرنی ہے. تو کمنگ بیک ٹو یور پوائنٹ کہ ہم لوگ جو ایکسپیرینس سے فیصلے کر رہے ہیں ایون دین میں بھی آ رہے ہیں، اس میں دین نہیں ہے، وہ صرف ایک لبادہ ہے. لیکن کچھ لوگوں کے اندر with their brought up اللہ کی محبت، جیسے فار ایگزامپل ابھی ہماری بات ہوئی تھی، ایک بندہ کی عاجزی اتنی زیادہ تھی اس کی براٹ اپ میں، طبیعت میں، کہ اس کی عاجزی کی وجہ سے اس کو گن لگ گئے. ایک بندے میں سچ بولنے کی ابیلٹی اتنی زیادہ تھی، ایک بندے میں معصومیت اتنی زیادہ تھی. اچھا ایک بندے میں کبر اتنا زیادہ تھا، اس کے کبر کی وجہ سے اس کا سب ضائع چلا گیا. تو کچھ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر نیگیٹو پازیٹیو سب ڈالا ہوا ہے، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم کچھ چیزیں گرو کر جاتی ہیں پازیٹیولی، کچھ چیزیں گرو کر جاتی ہیں نیگیٹیولی. اللہ تعالیٰ اس میں بھی فیصلہ نہیں کرتا کہ جب تک وہ پورا ٹائم فریم سے نہ گزر جائے، اور اگر اس ٹائم فریم سے پہلے وہ اللہ کے پاس چلا جائے تو اللہ بخش بھی دیتے ہیں، بخش دیں گے انشاءاللہ. تو کنکلوسیولی آپ سے ان کا دین کیا ہے؟ دل یار والے ہتھکار والے، اخلاق اور ظاہری طور پہ آپ دنیا داری کے کام آئیں، دل اللہ کی طرف. اور سالک کہتے ہیں تصوف میں، سالک کہتے ہیں جو
ظاہری طور پہ بھی شریعت پہ پابند ہو اور باطنی طور پہ اخلاق پہ پابند ہو. یہ چیز آپ کو ڈھونڈنی ہے کہ اس ترتیب پہ کون ہے اللہ والوں میں. اور پھر یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ظاہر اور باطن آپ کو ملے گا. اس کو سالک کہتے ہیں تصوف کی لائنوں میں. با عمل مطلب وہ باطنی طور پہ بھی چل رہا ہے, ظاہری طور پہ. تو یہ باطن اور ظاہر کا فرق آپ کو ملے گا. تاریخ فرماتے ہیں کہ مومن کا ایک ظاہر ہے, مومن کا باطن ہے, اور اگر جو ان دونوں کو پراپرلی نہیں سمجھتا تو وہ کنفیوز ہوتا ہے. اگر ظاہر میں چلا جائے تو وہاں پہ گمراہ ہو جائے گا, اگر باطن میں چلے تو وہاں بھی گمراہ ہو جائے گا. اس کا بیلنس ہونا چاہیے. مومن ایک اسپیکر ہے اللہ کا, وہ مڈل میں ہے, اس کی اپنی نہ کوئی نہیں. تو یہ وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی میں نے ابراہیم کو عطا کیا, یہی میں نے نوح کو عطا کیا, یہی میں نے موسیٰ عیسیٰ کو عطا کیا, اور یہی میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اور جو ایمان لائے اللہ پہ, اور وہ جو میں نے عطا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو اللہ تعالیٰ کا رولا نہیں, رولا وہاں پڑنا ہے جہاں پہ یہ من ایک بندے کی بات نہیں مانے گا جو کہ نبی ہے یا نبی کی ترتیب پہ چل رہا ہے. سو میرا خیال ہے کہ رادر دین بینگ کنفیوزڈ کہ دین انسانیت کو ایڈریس نہیں کرتا, نہیں, دین ہے ہی انسانیت کے لیے. لیکن میرے جیسے سو کالڈ مسلمانوں نے بتایا یہ ہے کہ دین اپیرنٹلی ہے. اچھا, سب لوگ عقیدے کے اوپر بڑا سٹک رہتے ہیں, دل دنیا میں لگا ہوا. عقیدے میں وابی ہے پورا, دل اللہ میں لگا ہوا. عقیدے میں پورا وابی ہے, بزنس کے پیچھے لگا ہوا, پیسے اکٹھے کر رہا ہے. عقیدے میں پورا وابی ہے, دیوبندی ہے وہ. لیکن اس کو جناب ایک ڈریم ہے کہ مجھے اگر یہ چیز مل جائے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں. عقیدہ از انسیکیور جب تک دل اللہ سے نہیں لگتا. انسان کے اندر دو لیولز ہیں, اپیرنٹ ڈیسیژن, پھر باطن میں چلے جائیں, پھر نفس کا تزکیہ, اور پھر دل کا زندہ ہونا. جب تک, اور دل ڈر کے زندہ نہیں ہوتا. دیٹس دا پرابلم کہ ہم ڈر کے مسلمان لوگوں کر لیتے ہیں, اور جس وقت ان کے سامنے پھر فری میں ملتی ہے چیزیں, کہتے ہیں کافری کی تو قاضی کو بھی حلال ہے, وہ پی جاتا ہے وہاں پہ. لیکن جس کا دل لگا ہوا ہو, وہ کہتا ہے میرے رب سے میرا دھیان الگ نہ ہو, وہ کبھی شرک نہیں کرتا. ہم شرک کو بچاتے رہتے ہیں صرف دین کا کپڑا پہن کے. میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو اعتقادی شرک کا نہیں پتا ہونا, عقیدے کا پتا ہونا چاہیے, لیکن من کی اصلاح پہ بھی تو لگو, کمپلیٹ پیکج پورا کرو. صرف عقیدہ کا ڈھونگ رچاتے رہو گے, لوگوں کو کافر کہتے رہو گے, لیکن اس کی من کی, اخلاق کی, تزکیہ کے پروسیس سے وہ نہیں گزرا. وہ کبھی بھی اس کو لے دے جائے گا, اس کو شیطان کبھی بھی لے دے جائے گا. اس کا عقیدہ از ناٹ سیکیور. تو مسلمان ہونے کے بعد تزکیہ اینڈ مومن تک پہنچنا, اور وہ آپ اللہ کے نبی کے طریقے پہ چل کے, کیونکہ دل اللہ کا خزانہ ہے, اور اس کے اندر ایک وعدہ چھپا ہوا ہے, اور یہ وعدہ نہیں کھلے گا, یہ دل نہیں کھلے گا جب تک ہم اسی کی ریسی پہ اس کو نہیں چلائیں گے. اور اس کے لیے بار بار قرآن میں آتا ہے, سنو, غور کرو. سنو, اور دل کا غور کرنا از تھنکنگ پروسیس. سنو کانوں سے, صبر سے, اور غور کرو. دین آپ کے اندر ڈاٹس ملنے شروع ہو جائیں گے, اور پھر وہ اندر وہ انٹیلیجنس ڈیولپ ہوگی, اینڈ ایک دم ایک لائٹ آ جائے گی, اور پھر وہ نور ملے گا, اور پھر اس کے بعد آگے روح تک آپ پہنچ جائیں گے. اینڈ دین قلب جب زندہ ہوگا تو عقل آئے گی, اینڈ دین باقی باتیں بات کی ہیں. خیر یہ وہ اتنی مشکل باتیں کرنے کی ضرورت نہیں. سو دیٹس دا پوائنٹ کہ دین یہ ہے. دین کو ہمیں کبھی بھی ایسے نہیں سمجھنا کہ دین, کیونکہ میں نے اور آپ نے ابھی قرآن کمپلیٹ نہیں کیا ویسے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے. ابھی آپ سے ان کی سیرت نہیں پڑھی. تو اس میں ایک جگہ پہ اچھی صحبت کو میں بیٹھنا. نمبر 2, ہر جگہ پہ اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ والوں کے ساتھ کیلیبر کرنا کہ کیا میرا عمل اس سٹینڈرڈ کے مطابق ہے, اور اس کے بعد مانگتے چلے جانا. اور دین اخلاقیات اگر نہیں ہے تو دین کچھ نہیں ہے. منہ پہ مار دی جائیں گی ایسی نمازیں جو ڈھیروں کے حساب سے ہوں گی, لیکن اس میں لوگوں کے دل دکھائے ہوئے ہوں گے, حق مارے ہوئے ہوں گے. تو ہم کیوں کنفیوز ہوں؟ خیر نہیں ہو, میرا خیال ہے the point is I tried کہ یہ پوائنٹ جو کہ یہ ڈسکشن میں آیا تھا کہ آج مسلمان کس پرابلم میں ہے, کس فتنے میں ہے, اور ہمیں اگر غیر کے اندر کوئی اچھائی لگ رہی ہے تو وہ اس کی سوسائٹی کے بیس پہ ہے, وہ تبھی ہمیں زیادہ پریکٹسنگ ان ہیومنز لگتے ہیں. بٹ انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ہیومینٹیرین کوئی گراؤنڈس نہیں ہے, کیونکہ ہماری سوسائٹی میں لیولز ہیں. لیولز کے اندر انسان کبھی بھی ایکویلٹی میں چل نہیں پاتا. باہر بہت سی چیزیں ایزی ہیں, تو وہاں پہ وہ اس لیول کو اگنور کر کے وہ سب آپ کو لا اینڈ آرڈر میں نظر آتے ہیں, حالانکہ وہ سب کچھ لا اینڈ آرڈر پہ چل رہا ہے, لیکن ان کے اندر کا ڈیول ایک سرٹن ٹائم پہ جا کے اس کو اپنا حل مل جاتا ہے. پر ہماری سوسائٹی میں تو کھانا ہی پورا نہیں, تو یہاں تو جنگل والا پروگرام بنا ہوا ہے. تو یہاں پہ ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ کسی کو دیکھ کے ہم کو دین کا پتہ لگے گا. ہمیں ہر بندے کو اپنی ڈائری خود کمپلیٹ کرنی ہے
کہ جب میں یہاں سے واپس جاؤں گا تو لے کے کیا جا رہا ہے؟ اپنا دفتر لے کے جا رہا ہے، اور میں اپنے گھر میں اپنا رسپانسبل ہوں. اور اس کے اندر کمنگ ٹو یور پوائنٹ کہ ہمیں لوگوں کو، بعض اوقات لوگوں کو نہیں سمجھ آتا کہ کچھ لوگ آپ کے ساتھ ضرورت کے تحت جڑتے ہیں، اور وہ ٹائم کے بعد ان کو آپ کی ویلیو کا پتہ لگتا ہے. جیسے فار ایگزامپل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سرٹن ٹائم کے بعد آ کے کہا یا رسول اللہ اب مجھے آپ سے پیار ہو گیا. تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلو پھر الحمدللہ اب تیار ہو جاؤ، اگلے کرائٹیریا کے لیے تیار ہو جاؤ. اچھا الحمدللہ چلو ہو گیا، ویری گڈ. یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو ایمان کچھ اور ہوتا ہے، گھر جاتے ہیں تو کچھ اور ہو جاتا ہے. آپ نے فرمایا آہستہ آہستہ ہو جائے گا، وہاں پہ آ جائے گا. اور پھر جب بدر کے بعد ایک مجھے پھر نام بول گیا، میں نے بڑی کوشش کی تھی یاد رکھنے کی، پھر بول گیا. ایک صحابی تھے، وہ سردار تھے، پکڑے گئے، ستون سے باندھ دیا ان کو. ابھی مسلمان نہیں ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آتے، وہ ستون سے بندھا ہوا ہوتا ہے بندہ. وہ وہ قیدی ہے نا، تو پکڑ لیا اس کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آتے، اس کی طرف دیکھتے، سلام کرتے. وہ کہتا کہ اگر آپ مجھے ماریں گے تو میں اتنا ویلیویبل ہوں کہ میری ٹرائب آپ سے بدلہ لے گی، میرے قبیلے والے. اور اگر آپ مجھ سے کچھ مال لے کے مجھے چھوڑنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو میں آپ کو مال بھی دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے. تو وہ پھر تین باتیں کرتا تھا، آپ سے چلے جاتے. اگلے دن پھر آئے، کہتا کہ میں اتنا ویلیوبل ہوں کہ میرا خون کا بدلہ لیا جائے گا، رائٹ. اور اگر آپ مجھے غلام اگر آپ کہیں تو میں آپ کو اچھا خاصا مال دے سکتا ہوں، ٹھیک ہے، چھوڑنے کے لیے. تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو اس نے پھر یہی بات کی. اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو آزاد کر دو. وہ گیا، وضو کر کے واپس آیا، کہ جی کلمہ پڑھا دیں. الفاظ کیا سنیں؟ آپ کا دین مجھے نفرت تھی، آپ سے مجھے نفرت تھی، اب سب سے زیادہ محبوب مجھے آپ ہے، آپ کا دین ہے، آپ کا قرآن ہے. وہ کیا نظریں تھیں، وہ کیا اخلاق تھا، وہ کیا تاثیر تھی، وہ کیا خوشبو تھی. وہ کیوں نہیں جا سکا اس جگہ پہ واپس؟ وہ مہک میرے میں کیوں نہیں ہے؟ میں بھی تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتا ہوں. وہ خوشبو میرے میں کیوں نہیں آتی؟ کیا پرابلم ہے میرے اندر؟ میں ظاہری تو بہت خوشبو لگاتا ہوں، شاید پھر میرے پاس کرائٹیریا ٹھیک نہیں ہے. تو وی نیڈ ٹو ریچ ٹو دیٹ کرائٹیریا. اچھا اینی ہاؤ، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب اس کے بیک گراؤنڈ